الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله العظيم. سورہ جن یہ مکی صورتوں میں سے 28 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کے 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جنات کا قرآن سننا اس کا ذکر ہے. اس وجہ سے اس کا نام سورہ جن. دیکھیے نا، نفر من الجن، اور انسان اور جن یہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں یہ دونوں مخلوق ان کا ذکر موجود ہے. یہ جن جو نہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ موجود مخلوق ہے. اور جو لوگ صرف محسوسات کے اسیر ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے جنات کو. لیکن جب جن چمٹ جائیں گے ان کو تو پھر وہ بھی مان لیں گے. اب خیر سے وہ جن کوئی چمٹا نہیں ہے ان کو، اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم صورت ہے قرآن پاک کی. اس میں جنات کے وجود کا، جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے. اسی طرح یہ جنات کا سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے. ایک مرتبہ وہاں بھی انہوں نے قرآن سنا. قرآن پاک کی آخر سورت میں من الجنتی والناس، وہاں بھی کئی صورتوں میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اس مخلوق کا ذکر ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، یہ عکاظ کا بازار لگتا تھا تو حضور عکاظ کے بازار جا رہے تھے اپنے کچھ صحابہ کرام کو لے کے. عکاظ کا میلہ بھی سمجھ لیں، میلہ بھی لگتا تھا وہاں، عکاظ کا بازار ہوتا تھا. تو حضور تو لازمی بات ہے اپنے کچھ صحابہ کرام کو لے کے وہاں، کیونکہ لوگ وہاں مختلف علاقوں سے آتے تھے تو اسلام کی دعوت دینے جا رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے تھے. تو فجر کی نماز راستے میں مقام نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور اپنے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. یہ مکی دور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں سے جنات کچھ گزرے. اب یہ رات کو چکر لگاتے رہتے ہیں جنات. انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی لوگ ہیں، کوئی آواز آ رہی ہے. پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے قرآن سنا فجر کی نماز میں جو حضور سنا رہے تھے. تو اس کا یہاں ذکر ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ کچھ جنات نے قرآن سنا. حضور کو بھی نہیں پتا چلا کہ جنات پیچھے آ کے قرآن سن لیں. اب اس وقت بھی ہم یہاں پر قرآن سنا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، کتنے بیٹھے ہوں گے ہمیں نہیں پتا. جامع اشرفیہ میں تو بہت ہے.
جہاں ہم سبق پڑھاتے ہیں، میں حدیث کا پڑھاتا ہوں، مسلم شریف پڑھاتا ہوں، وہاں تو بہت انسان تو ہوتے ہی ہیں، تقریباً انسان تو کبھی 800 ہوتے ہیں، کبھی 700 ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ کہیں جن ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ سبق میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آ کے انہوں نے قرآن سنا، وہ سارا، وہ یہاں پر اس کے مضامین میں یہی بات آئے گی کہ قرآن سنا، سننے کے بعد کیا، یاد رکھیے یہ جو کہتے ہیں یہ نفر من الجن، یہ نفر کا جو لفظ ہے نا 3 سے لے کے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، یہ جنات 9 تھے۔ کتنے تھے؟ نصیبین کا جو علاقہ ہے اس وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور عرب تھے یہ، کیا تھے؟ ہر علاقے کے جن اسی علاقے کے لیے انسانوں کی طرح وہاں کی زبان سمجھتے۔ اب مکے کے جو قریش جو مشرکین ہیں، یہ قرآن نازل کن کے لیے ہوا تھا؟ انسانوں کے لیے۔ سب سے پہلے اس کے مخاطبین کون تھے؟ قریش کے مشرکین اور کفار ہیں، اور وہ اس قرآن کی آواز حضور کی زبان سے سن کے بدک جاتے، کانوں میں انگلیاں ڈالتے، جیسے حضرت نوح، سورہ نوح پچھلی سورت میں بتایا کہ حضرت نوح اسلام کی دعوت کو دیکھے قوم والے کانوں میں انگلیاں ڈالتے، ٹھونستے، کہیں آواز کان میں نہ پڑے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے دیکھیے قرآن تمہیں سنانے کے لیے نازل ہوا ہے، تمہیں سمجھانے، انسانوں کو، پھر قریش کو سمجھانے، مشرکین کو، بت پرستوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور تم اس قرآن کو سنتے نہیں ہو، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب ادھر دیکھو جنات، یہ جنات کو سنانے کے لیے حضور فجر کی نماز میں تلاوت تو نہیں کر رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سنا، آگے بڑھے، سننے کے بعد کیا ہوا؟ کیا جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا سننے کے وقت واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نہیں نہیں، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ وہ قرآن کو، جنات نے قرآن کو سنا، سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ ایمان لائے اس قرآن کے، قرآن کا معجزہ دیکھے، کیونکہ وہ قرآن کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے کمال، اس کے ہر چیز کو وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ عرب تھے، کیا تھے؟ عربی زبان سمجھتے تھے۔ ہم تو پیچھے امام کے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، آواز اچھی ہے تو سر ہلاتے ہیں یوں یوں کر کے۔ یہ قرآن آواز، اچھی آواز میں، اچھی آواز کے لیے سر ہلانے کے لیے، یہ کوئی کانوں کی جو ہے نا وہ رونق کے لیے، بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں بھی ہم یہی توجہ ساری اس بات پہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب کی آواز اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن مقتدیوں کو بھی کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مقتدی بھی کوئی اس قرآن کی بات کو سمجھے، جنات تو سمجھ گئے، سمجھیں گے تو اثر ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نبی دانم، کہتے ہیں میرے یار محبوب کی زبان تو ترکی ہے، اور مجھے ترکی زبان آتی، اب وہ کچھ بھی کہے مجھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب۔ اور جو نا بھائی یاد رکھیے، جو حافظ صاحب ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ اور گھما کے قرآن کو پڑھنے کو مقتدی خوش ہوتے ہیں، آواز بڑی اچھی آ رہی ہے، بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن، اس میں پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے جنات نے قرآن کو سنا، فوراً ایمان لائے، اس کے بعد پھر آرام سے نہیں بیٹھے، جب اپنی برادری میں گئے جنات، وہاں جا کے انہوں نے سب کو تبلیغ، قرآن کی تبلیغ شروع کر دی۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، درس لیتے ہیں، کیا اپنے گھر جا کے بھی گھر والوں کو کوئی بتاتے، تبلیغ کرتے ہیں؟ اپنی برادری میں جا کے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری نشستیں ہوتی ہیں، کیا وہاں ہم قرآن پہنچاتے؟ نہیں، وہاں تو کھانے کی باتیں ہوتی ہیں، کون سے ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے، آئس کریم کی دکان کدھر ہے، کپڑے کہاں ملتے ہیں، برانڈڈ کپڑے ہیں جی۔ اللہ کے کلام کو تو ہم سب نے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اب جن جو ہیں، ہمیں ان سے، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے جنوں سے عبرت حاصل کرو، قرآن تمہارے لیے نازل ہوا، تمہیں سنایا جا رہا ہے لیکن تم سنتے
ایمان نہیں لاتے، پھر اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے. جن تک گزرتے ہوئے انہوں نے سنا گزرتے اور قدردانی ایسی کہ ایمان لے آئے. پھر صرف ایمان نہیں لائے، اپنے برادری میں جا کے اس کی تبلیغ شروع کر دی. کیا تبلیغ کی؟ سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے. قرآن کے معنی یہاں پڑھی جانے والی چیز، کیونکہ ان کو نام کا تو نہیں پتا تھا نا کہ اس کا نام قرآن ہے. قراء سے قرآن وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے. ہم نے ایک ایسا عجیب کلام سنا ہے جی، کیونکہ جنات میں پہلے سے بحث چل رہی تھی کہ جی ہم جب آسمان دنیا کے قریب جاتے ہیں تو وہاں تو بڑی سخت پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، شہاب ثاقب میزائلوں کا انتظام ہے. پہلے کوئی سن گن کر لیتے تھے، ہیں جی اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا دیکھو تو صحیح کیا کوئی نئی چیز دنیا میں ہوئی ہے. یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ نئی چیز جو دنیا میں ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، کلام اللہ کا نازل ہوا ہے. اس وجہ سے اب دیکھیں یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ عرش سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلام پہنچ رہا ہے، تو راستے کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. اس لیے آسمان دنیا میں ہر طرف جو ہے نا بھئی پہرے دار فرشتے بٹھا دیے گئے کہ بھئی وحی کے سلسلے میں کوئی جو ہے نا بھئی کیا نہ ہو، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت یا کوئی جو ہے نا بھئی. اس لیے کہا قرآن کے بارے میں ہر جگہ کہا کہ یہ قرآن محفوظ کلام ہے. کیا ہے؟ محفوظ کلام ہے، سیکورٹی کا انتظام ہے. اگر کوئی جو ہے نا اس میں رخ نہ ڈالنے کی فرشتے جب کوشش کرے جن ون تو میزائل آ کے ان کو مار دیتے ہیں. یہ شہاب ثاقب، یہ میزائل شیاطین کو، جنات کو مار دیتے ہیں. ان کا یہ راز معلوم ہو گیا. انا سمعنا قرآنا عجبا. آج مجھے اور آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو سنیں، جنات سے ہی عبرت حاصل کر لیں. انہوں نے سنا، سننے کے بعد اس پر ایمان لائے، یہ پہلا حق ہے قرآن کا. اس کے ہم بھی سنیں اور پھر اس کے جو مضامین ہیں سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں. اس کے بعد پھر اس کہا کیا؟ اس کی تبلیغ کریں. کیا کریں؟ دوسروں تک پہنچائیں. ڈیوٹی ہے یہ. جنات اس ڈیوٹی کو سمجھ گئے کہ انا سمعنا قرآن. اپنی برادری میں جا کے کہا، دوستوں میں جا کے کہا بھائی تم بھی اس پر ایمان لاؤ. اور پھر قرآن کی دعوت کو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی دعوت سب سے پہلے توحید ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ بھئی ہم نے قرآن سنا، یہدی الی الرشد. کہتے ہیں کہ جو کلام ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. کوئی مستی کی طرف لے جانے والا کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی جو ہے نا بھئی کوئی لطیفہ نہیں ہنسانے کے لیے، ہدایت کی طرف لے جانے والا کلام ہے. اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کے اندر کی پاکیزگی کو ابھارتا ہے، انسان کے اندر کو، باہر کو، ظاہر کو، باطن کو پاکیزہ کر دیتا ہے. جس کو ہدایت کہتے ہیں. یہدی الی الرشد. پھر انہوں نے آگے کیا کہا؟ بڑی عجیب بات کی جنات. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم آگے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کیا مطلب؟ معلوم ہوتا ہے پہلے شرک کرتے، اس لیے کہتے ہیں یہ جنات 9 جو تھے وہ مشرک تھے. قرآن کو سمجھا تو پتہ چلا نا کہ وہ اللہ کا کوئی شریک پارٹنر نہیں ہے. سب سے پہلے اس پر ایمان لائے، توحید. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آئندہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، کسی بت کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ مضامین یہاں آئیں گے اور سورہ جن میں، اور اس میں سارا مرکزی مضمون یہی ہے کہ مشرکین مکہ کو سبق جو نا بھئی ان کو سبق دینا ہے کہ بھئی جنات سے تو سبق حاصل کرو. ان کو نصیحت کرنی ہے کہ جنات سے تم. اور مشرکین مکہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے
کہ جو جنات کے بڑے معتقد تھے، ایسے بھی لوگ تھے کہ جو جنات کے جو نا پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے دیکھو جنوں کی سمجھ دیکھو، وہ تو کیا ہو گئے، ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہم شرک نہیں کریں گے، اور تم اب بھی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، کوئی شرم کرو اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہیں جنگل میں جاتے بیابان صحرا میں بھئی وہاں جو نا بھئی وہ کوئی کہتے کہ جی جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں جی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہیں جی روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے۔ اب بھی کچھ ہمارے پاکستان کے علاقوں میں اس قسم کے جو نا بھئی بدعات اور رسومات ہیں، یہاں پر یہ بات آئے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا جنات کی دہائی دیتے، اور کچھ تو جو لوگ اس وقت تھے وہ سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، کیا ہے، اور آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جنات کو غیب کا علم ہے، وہ جو عامل نہیں ہوتے، وہ تعویذ گنڈے کرنے والے عامل، اور یہ ان کے پاس جاتے، اس کے پاس جن ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اب یہ جنات دیکھے جا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، دیکھا نماز ہو رہی ہے اور قرآن سنایا جا کلام سنا قرآن سنایا جا رہا ہے، تو جا کے کھڑے ہو گئے، کہا اچھا یہ اب نیا کلام نازل ہونے، نیا دین، نیا پیغمبر آیا ہوا، پہلے ان کے علم میں بات معلوم ہوا کہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ تمام عقائد کی اصلاح اس صورت میں کی جائے گی، آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اشرف المخلوقات، اعلی مخلوق اللہ کے ہاں انسان ہے، اس لیے انسان کبھی یاد رکھیے کہ جن سے خوف زدہ نہ ہو۔ جن طاقتور ہوں گے لیکن اشرف جو نا انسان کیا ہے بھئی، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اس میں یہ بات آئے گی کہ کچھ انسان جو ہے نا بھئی جنات کو دہائی دیتے تھے، جس سے جنات بھی چوڑے ہو گئے کہ ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، یہ آیتوں میں یہ الفاظ آئیں گے، اور وہ جن کہیں گے کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، جنہوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر خاتم النبیین تشریف لائے۔ دیکھیے اب میں مضامین کے ساتھ ساتھ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیں، اوحی الیہ، میرے اوپر وحی کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب وہ جن آئے تھے اور قرآن سنا تھا مقام نخلہ میں، حضور کو پتہ نہیں چلا، اور حضور کی ان جنات سے براہ راست کوئی بات، بلکہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیے یہ 9 جن تھے، جا رہے تھے، فجر کی نماز ہو رہی تھی، قرآن سنا، سن کے ایمان لے آئے، شرک سے توبہ طائب ہو گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو راستے میں رکھ دیتا ہے ہدایت، انسان ہو جن ہو گزرتے ہوئی ہدایت مل جاتی ہے، نہ دینا چاہے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بھی بیٹھا ہوا ابو جہل ابو لہب، پھر بھی ہدایت ملتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی دستگیری اور ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے ان جنات کو اللہ نے ہدایت دے دی، راستے میں ہدایت رکھ دی۔ حضور نماز پڑھا رہے، نہ کوئی تبلیغ ہو رہی ہے، نہ کوئی دعوت ہو رہی ہے، نہ کوئی جو نا بھئی سبق پڑھایا جا رہا ہے، گزرتے ہوئے آواز آئی تو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، ایمان لے آئے۔ جب اللہ دینا چاہتا ہے تو ایسے دے دیتا ہے، ایمان جیسی قیمتی چیز۔ دیکھیے فرمایا انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کچھ جنات 9 تھے، انہوں نے قرآن کو سنا، فقالو کہنے لگے اپنی برادری میں جا کے، دیکھیں تبلیغ شروع ہو گئی، اب صرف یہ کہنا سبحان اللہ واہ واہ کرنے کے بعد گھر جا کے پھر لیٹ جانا، یہ قرآن کا حق ادا، جو قرآن آپ سمجھیں دوسروں تک پہنچا دیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے تو ساری ذمہ داری خطیب صاحب کے اوپر ڈال دی، مولانا صاحب کے اوپر ڈال دی، حضرت صاحب۔ اب یہ حضرت کتنے ہیں بھائی؟ یاد رکھیے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان لاتا ہے، وہ قرآن اور حدیث اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے، اس کو آگے پہنچائے۔ یہ ہم نے 2-4
مولانا صاحبان کے کھاتے میں ڈال کے اپنے آپ کو ہم نے کیا کیا ہوا فارغ. اس وجہ سے دین ترقی نہیں کر رہا. اس وجہ سے دین، آپ خود قرآن کو پڑھیں تو آپ کے سامنے حقائق کھلیں گے. اور میں نے دیکھا یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو دنیا دار تھے، دنیاوی تعلیم ان کے پاس، انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کے وہ ایسی چیزیں وہ سامنے لے کے آئے. صلاحیت اللہ نے دی ہوئی تھی، قابلیت اللہ نے دی ہوئی تھی، اس کو قرآن کی طرف لانے کی ضرورت تھی. اس کو وہ صرف جو نا دکان کی طرف لے گئے، فیکٹری کی طرف لے گئے، فلاں چیز کی طرف لے گئے. تھوڑی سی اس صلاحیت 5-10% قرآن کی طرف لائیں تو انشاءاللہ بہت بڑے عالم بن جائیں گے. علم قرآن کا علم ہے، دین کا علم قرآن سے آتا ہے. دیکھیے ذرا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا. قرآن یہاں کلام کے معنی میں، کیونکہ قرآن اس کا نام ہے، وہ تو ان کو پتا، کلام سنا ہے. عجبا، یہ عجب کا لفظ مبالغے کے لیے آیا ہوا یہاں پر، یہ یاد رکھیے. یہ عجب، عجیب، عربی میں یہ لفظ صرف انوکھے پن کے لیے نہیں، بلکہ بعض مرتبہ انوکھا اور جو ہے نا بھئی اثر انداز ہونے والا، دل پہ اثر کرنے والا، دل پذیر جسے کہتے ہیں، اس قسم کا بے مثال کلام ہم نے سنا ہے. ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا. معلوم ہوتا ہے عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، اس لیے قرآن کی قدر و قیمت بھی پہچان گئے. قال، یہ جو ہے نا بھئی فرماتے ہیں فآمن یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ رہنمائی کرتا ہے. یہدی الی الرشد کس کی طرف بھئی؟ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم اس پر کیا لائے؟ 9 جلدیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آئندہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. دیکھا، پہلا سبق قرآن کا توحید کا ہے، جو ہر آیت ہر لفظ سے توحید کا سبق ملتا ہے. انہوں نے تو ایک نماز، فجر کی نماز 2 رکعتوں میں حضور نے جو تلاوت کی تھی وہی قرآن سنا تھا. ہم رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں، توحید کا معنی پھر بھی سمجھ نہیں آتا. باہر نکلے رسم و رواج، بدعات، فلاں، ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 9 جن جو تھے یہ کوئی بڑے عالم فاضل قسم کے تھے، سمجھدار تھے. کوئی ایسے ہی نہیں تھے مزدوری کر کے واپس گھر جا رہے تھے. پڑھے لکھے جن تھے بھائی. اس لیے وہ سمجھ گئے، کمال ہو گیا. کہتے ہیں بھائی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ انہ تعالی جد کے معنی ہوتے ہیں شان، عظمت. ہمارے رب کی عظمت بڑی بلند ہے، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے. کیسے؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ بیوی بنایا اور نہ ہی اولاد. لگتا ہے کہ جنوں میں کچھ لوگ ایسے، وہ انہوں نے جو نا بھئی اللہ کے لیے بیوی، بچے، بیٹیاں، پورا 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 کنبہ ہی بنایا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اب پتہ چلا کہ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے. وہ بڑی شان، اونچی شان والے ہیں. اب دیکھنا، اپنے رب کو پہچاننا. ہم ہر چیز پہچانتے ہیں، یہ موبائل میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا پہچانتے ہیں جی، لیکن رب کو نہیں پہچانتے. رب کے بارے میں ہمیشہ غلط فہمی میں رہتے ہیں. کوئی رب کو کچھ سمجھ لیتا ہے، کوئی کسی کو بت کو رب سمجھ لیتا ہے، کوئی جو نا کسی اور چیز کو رب سمجھ لیتا ہے. اس نے کہا کہ بھئی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب بڑی شان والے ہیں. اور فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے. کیونکہ بھئی یہ بیوی بچے ہماری ضرورت ہیں. کیوں جی؟ ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ بوڑھے ہو جائیں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. یہی ہے نا. اللہ نے بوڑھا ہونا ہے نہیں تو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دولت بڑی ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کا وارث بنیں گے.
مریں گے تو وارث اللہ نے مرنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھا اللہ زندہ جاوید ذات ہے، نہ بڑھاپا آتا ہے اس کے اوپر، نہ موت تاریخ، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی کمال کی آیت ہے جس پہ ایمان بیان ہوا ہے، توحید کا سبق ہے. ہم تو اس بات پہ جگڑتے ہیں، اب وہ سبق تو ہم بھول گئے کہ جی وہ اس کے بعد فرض نماز کے بعد جو نا دعا سے پہلے جو نا آیت الکرسی پڑھیں، دعا کے بعد پڑھیں، سنتوں سے پہلے پڑھیں، لڑو جی. اور بھائی آیت الکرسی میں جو مضمون یاد رکھیے، فرض کے بعد فوراً پڑھ لیں، دعا کے بعد پڑھ لیں، سنتوں سے پہلے پہلے پڑھ لیں، یہ آیت الکرسی پڑھ لیں. یہ مستحب کا درجہ ہے. اصل فرض کا درجہ یہ ہے کہ اس میں جو ایمان بیان ہوا ہے اس کو سمجھا جائے. اس کا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دیکھیں نا، کہتے نہ اس کو متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کو آیت الکرسی کے تناظر میں پڑھیں بات سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور ہم یہ بات سمجھ گئے، جنات کہہ رہے ہیں کہ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یاد رکھ ہمارے جو بیوقوف سردار وہ یہ کہتا تھا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ غلط بات کرتا تھا اللہ کے بارے میں. اس کے بیٹیاں بیوی ہے، پورا کنبہ تیار کیا ہوا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے رب کون ہے، اس کی بیوی بچوں کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اب دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے راستے میں بھی رکاوٹ کون تھے؟ ان کے لیڈر، قوم نوح. اور یہاں بھی یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اور تبلیغ دین کے راستے میں رکاوٹ کون تھے؟ مکہ قریش کے لیڈر، ابو جہل، ابو لہب، فلاں فلاں. اور جنات میں بھی یاد رکھیے غلط فہمیاں پھیلانے والے، شرک پھیلانے والے کون تھے؟ ان کے لیڈر. معلوم ہوتا ہے وہاں بھی بڑے بڑے سیاستدان پھر رہے ہیں. یقول سفیہنا، ہمارا سردار بیوقوف تھا، اوٹ پٹانگ باتیں ہمیں سکھاتا تھا اللہ کے بعد. شطط کے معنی غلط بات، حق سے ہٹی ہوئی بات، ایسی باتیں وہ ہمیں، اور ہم ان کے پیچھے چل پڑتے تھے. یہاں مجھے اور سب کو، سب سے پہلے تو قریش والوں کو، اس کے بعد ہم سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اپنے لیڈر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں جانا، کچھ اپنے دماغ سے بھی سوچنا ہے، کچھ اپنی عقل سے بھی سوچنا ہے، صحیح غلط کی تمیز بھی رکھنی ہے. اب دیکھیں جیسے ہی ان 9 جنات نے اپنے عقل سے سوچا، قرآن کو سنا، اپنے لیڈروں کی خرابی ان کو معلوم ہو، اور اپنے سرداروں کی، وہ فوراً پہلے ان کی بات مانتے تھے، اب کہنے لگے سفیہ ہونا، ہمارے جو بیوقوف لیڈر تھے، سردار تھے. یہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی. دیکھیے قرآن سننے کے بعد ہر ایک کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اثر ہونا چاہیے. جنات نے یہی سبق ہمیں دیا. اثر کیا بھائی؟ اس کا جو توحید کا سبق ہے، سب سے پہلے آدمی اپنے آپ سے شرک، بت پرستی، بدعات، ان چیزوں کو دور کرے. اس کے بعد کیا کرے؟ یاد رکھیے کہ توحید پر آ جائے، بت پرستی کو چھوڑ دے، اور جو غلط فہمیاں رب کے بارے میں کوئی پھیلاتا ہے، کوئی سردار، کوئی نواب، کوئی لیڈر، کوئی بڑا آدمی، اس کو چھوڑ کے ایک مرتبہ اپنی عقل سے بھی رہنمائی لے. اس کے بعد پھر وحی الہی سے بھی کیا کرے؟ رہنمائی ضرور لے، قرآن سے رہنمائی لے، قرآن کو دیکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین، مجھ سمیت جتنے بھی ساتھی درس قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلام پاک کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، یا اللہ قرآن والی زندگی عطا فرما، توحید والی، یا اللہ دین والی زندگی عطا فرما. شرک سے، بت پرستی سے، بدعات سے، رسومات سے یا اللہ بچنے کی ہمت توفیق عطا فرما.
الہ العالمین، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس قرآن کی قدر کرنے کی جیسے جنات نے قدر کی، یا اللہ اس قرآن کا حق ادا کرنے کی جیسے جنات نے آگے قرآن دوسروں تک اپنی برادری تک پہنچانے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، یا اللہ اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درس قرآن کے ایک ساتھی ہیں، ان کے داماد بیمار ہیں جو کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن۔ اے پیغمبر آپ فرما دیں میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ جنات کے کچھ افراد نے قرآن کو سنا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کلام سنا، یہدی الی الرشد، کہ جو رشد کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارا رب بہت اونچی شان والے ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی اور نہ ہی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارا جو بے وقوف سردار تھا وہ کہتا تھا اللہ کے بارے میں حق سے ہٹی ہوئی بات، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ اب دیکھیے ایک بات تو یہ کی کہ ہم نے قرآن جنات نے ایک دن 9 تھے یا 7 تھے، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، بطن نخلہ جگہ ہے وہاں، عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لی، اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جنات وہاں سے گزر رہے تھے 9 یا 7، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کو سنا،
اور سننے کے بعد چونکہ وہ عرب جن تھے، عربی سمجھتے تھے، قرآن کی فصاحت، بلاغت، قرآن کا کمال وہ سمجھ گئے، فوراً ایمان لائے۔ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں یہدی الی الرشد، ایک ایسا قرآن کلام ہم نے سنا کہ جو خیر و برکت کی طرف، رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی، ایسی کتاب۔ اب دیکھیے جنات کی سمجھ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب قرآن پاک یہ کیا سکھاتی؟ ہدایت سکھاتی ہے، رشد، دانائی، ہم ایمان لائے اس کے اوپر۔ اب دیکھیے ایک نماز میں، فجر کی نماز، ویسے جنات کے ساتھ جنات کی جو حضور کے ساتھ ملاقات ہوئی تو علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 6 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، ایک نہیں 6 مرتبہ، مختلف مواقع، مختلف جگہوں میں مختلف باتیں ہوئی ہیں۔ تب دیکھیں قرآن میں صرف اتنا آیا ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں حضور تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے تلاوت سن لی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاوت سنتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، لیکن سمجھتے اس وجہ سے ہم ہدایت نہیں لیتے۔ مسئلہ یہ، ہمیں ہر زبان آتی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے وہ نہیں آتی۔ کسی کو قرآن کی زبان آتی ہے، عربی آتی ہے۔ اب دیکھیں نا وہ جن جو تھے، کہتے ہیں وہ مشرک تھے، وہ کوئی سورہ احقاف میں جن جنات کا ذکر، وہ تو یہودی تھے۔ اس کے باوجود دیکھیے اللہ نے مہربانی کر دی اور یہ کہ وہ قرآن کو سمجھ گئے اور ایمان لے آئے۔ فآمنا بھی، اور ساتھ ہی کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، یہیں سے سمجھے نا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ آئندہ شرک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ کہا توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ قرآن سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جس گناہ کی نشاندہی کرے تو بندہ اگر اس کے اندر موجود ہے تو توبہ کر لے۔ جنات نے توبہ کر لی کہ ہمارے اندر بت پرستی اور شرک کی بیماری ہے، تو قرآن ہم نے سنا تو ایک موقع پہ، البتہ کون سی صورت پڑھ رہے تھے، کون سی آیتیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، البتہ ایک موقع پہ حضور صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، سن رہے تھے۔ حضور نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی تم سے تو جنات اچھے ہیں، کیا جی تم سے تو جن اچھے ہیں، کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کی، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات جو موجود تھے ان کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، کہتے ہیں آپ خاموشی سے سن رہے۔ اتنا آتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید حضور کسی موقع پہ سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے۔ جنات کی طرف سے جواب آیا۔ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا، آیت سجدہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ قرآن کا سجدہ کرو، اسی وقت سجدہ تلاوت کر لی۔ اسی قرآن میں بہت ساری آیت ایسی ہیں کہ جہاں پر جو نا جواب ساتھ ساتھ جواب دینا ہوتا ہے، دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، خاموش نہ رہا جائے، خاموش نہ رہا جائے، جواب دے دیا جائے۔ دیکھیے اب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر یہ مشہور تھا، ہمارے جو بیوقوف سردار تھے انہوں نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، جی اللہ کے بیٹے ہیں، جی اللہ کی بیوی ہے، جی اللہ کا پورا کنبہ بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنی طرف سے۔ کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ اللہ کے تو کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اپنی عقل سے بھی سوچا کرو، وحی الہی سے رہنمائی، قرآن اور سنت سے رہنمائی لیا کرو۔ یہ نہیں کہ جو آپ کے سردار کہیں، جو آپ کے مولانا صاحب ہی کہتے رہے انہی کی بات پہ چلتے رہو، نہیں، قرآن کو بھی دیکھو، سنت کو بھی دیکھو، اور پھر اپنی عقل کو بھی استعمال کرو۔
اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارا سفی کہتے ہیں بے وقوف، احمق، وہ ہمارا سردار احمق تھا، وہ اللہ کے لیے اس نے بیٹیاں بھی بنائی ہوئی تھی، بیٹے بھی، بیوی بھی۔ شطط کہتے ہیں حق سے ہٹی ہوئی بات، ہمارا سردار حق سے ہٹی ہوئی بات کرتا تھا، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے تھے۔ حقائق قرآن سننے کے بعد سامنے آئے کہ اللہ کے لیے ایک اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، فوراً ہم مان گئے، جیسے کہتے ہیں نا فوراً سرنڈر کرنا، قرآن کے سامنے بھائی سرنڈر کریں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے جو ہے نا جب کبھی کوئی کہتا اتق اللہ، تو وہ فوراً جو ہے نا بھائی اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے تھے کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اتنی عاجزی اختیار کرتے تھے، تکبر اختیار نہیں کرتے تھے۔ قرآن انسان بناتا ہے، بہترین انسان بناتا ہے۔ دیکھیے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن، اور ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ بھئی یہ جن و انس اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں باندھ سکتے، لیکن پتہ چلا کہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں۔ ہمارے سردار نے تو اللہ کے لیے بیٹیاں بھی بنائی، بیٹے بھی بنائے، بیوی بھی جو ہے نا لے کے آئے پتہ نہیں کہاں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی انسانوں کی ہر بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے وحی کی اس وقت ہمارے پاس روشنی موجود ہے، قرآن کا نور موجود ہے، ہمارے پاس سنت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھ کے رہنمائی حاصل نہ کریں تو پھر ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، رب کی رہنمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے تو بڑی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ آخری کتاب ہمارے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ کچھ آدمیوں میں سے مرد ایسے تھے کہ یعوذون جنوں کے کچھ مردوں کی دہائی دیتے تھے، ان کی پناہ پکڑتے تھے، فزادوہم رہقا، پھر زیادہ سر چڑھنے لگے وہ۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ اس وقت بھی یہ بات تھی، آج کل بھی ہے۔ اب یہ جو انسانوں میں سے مرد اس زمانے میں ایسے کہ ہی اب سفر کرتے صحرا میں، بیابان میں، ہیں جی جنگل میں، تو ان کا خیال یہ تھا دور جاہلیت میں کہ اس جنگل میں جنوں کا ایک سردار رہتا ہے جی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہاں رات گزارنی ہے تو پھر اس جنوں کے جو سردار ہیں ان کی پناہ لے کے پھر ہم یہاں پر رات گزاریں، ورنہ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ پھر ان کو دہائی دیتے تھے، شرکی الفاظ ہوتے تھے کہ جی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہوائی بات ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے وہ جو جن وہاں ہوتے تھے وہ اور شیر ہو جاتے تھے کہ بھئی اب کتنا ڈر رہے ہیں یہ ہم سے۔ فزادوہم رہقا، وہ پھر اور سر چڑھنے لگتے ہیں۔ اچھا کچھ حضرات نے کہا فزادوہم رہقا کا یہ معنی ہے کہ اس طرح جنوں کو دہائی دے کے ان کی پناہ میں آنے کے اعلان کر کے، یاد رکھیے یہ انسان اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں۔ پہلے کوئی گمراہی کم تھی، ایک اور آ گئی، یک نشد دشد۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا، یاد رکھیے یہ آخری جو صورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، رب العالمین کی پناہ میں، کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے مشرکین جو تھے وہ جنوں کے پناہ میں آتے تھے، اپنا آپ کو جنوں کی جو حفاظت میں دیتے تھے۔ کہا گیا نہیں رب کی پناہ میں آئے، کیونکہ رب کی حفاظت کے مقابلے میں اگر اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر کوئی جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان تو سب سے طاقتور جو نا بھئی مخلوق ہے۔ یہ آج کل بھی یاد رکھیے ہمارے ہاں عامل پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جن پکڑ کے جیب میں ڈال گئے جی
لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. ایک عامل کا، لاہوری کے ایک عامل کا مشہور باپ بیٹے میں کوئی زمین کا جھگڑا تھا، تو وہ بیٹے نے قبضہ کیا ہوا تھا، دنیا نا. تو وہ، میں تو جانتا ہوں اس عامل کو، ان سے انہوں پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے لیا کہ جی آپ کو، باپ کو کہا آپ کو قبضہ دلائیں گے. آپ جائیں، جا کے وہاں قبضہ کریں، میں جنوں کو بھیج دوں گا. ہے جی. باپ گیا تو بیٹا اور بدماش لے کے آ گیا. باپ جو ساتھ لے کے گئے تھے، باپ کی بھی پٹائی، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی بھی پٹائی. تو باپ نے پھر اس کو، عامل کو فون کیا، جنات کو بھیجو. مسئلہ خراب ہو گیا. پھر جو عامل تھے کہنے لگے جنات فساد کو پسند نہیں کرتے. کس کو پسند؟ کیونکہ پیسے تو لے چکے تھے. بھائی جان، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ سے مدد مانگیں. اگر نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھیں، صبر کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مدد طلب کریں. یہ ہم بندوں کے دور. اب دیکھیے، یہ جو عامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس جن ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، نہیں سمجھے. یہ لوگوں کو کیسے ڈراتے ہیں. آپ ان کو جا کے نماز پڑھی، کہتے نہیں نماز نہیں پڑھی. تھوڑا اور ان کے اوپر کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا، کہیں گے تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے. فزادوہم رہقا. لوگوں نے ایسا ان کو چڑھایا ہوا ہے کہ اب وہ جو نا بڑے بدماش بنے پھرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا جادوگر بھی ہو، یاد رکھیں، بتا رہا ہوں آپ کو، جادوگر بھی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ کہتے ہیں آپ کو یہ کریں، آپ ان کو کہیں شروع کر دیں. آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ورد آپ شروع کریں، جادو کا اثر نہیں ہوگا. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کر رہا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، وہ گجروں والے کے حافظ قرآن تھے. کہتے میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر ایک جادوگر جادو دکھا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا، جادو دکھا رہا. کہتے میں ویسے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں اس کا جادو رک گیا. یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں. جادو رک گیا اس کا. پھر آخر اس نے اعلان کیا، کون ہے اس مجلس میں مجھ سے بڑا جادوگر جس نے میرے جادو کو روکا؟ حافظ صاحب کہنے لگے، میں نے ان سے کہا جادو نہیں، آخری 2 صورتیں ہیں. ہمارا تو قرآن پر ایمان نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ورنہ قرآن پڑھیں تو یاد رکھیں یہ چیزیں رک جاتی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 صورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ پھیر دیتے تھے، کیونکہ یہودی یہ جادو وادو کرتے تھے ان کے اوپر. آپ کو بھی ایسا کوئی تجربہ ہو جائے، آپ یہ آخر صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایمان مضبوط کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں فزادوہم رہقا. اچھا، ہمارے علاقے میں جب جنگل جاتے، پہلے کی بات ہے، اب شاید نہ ہو، اب تو لوگ کافی تعلیم یافتہ ہو گئے. جنگل جاتے تھے، رات گزارنی ہوتی تھی، اس کے لیے روٹی بنا کے لے جاتے تھے. جنگل کے بادشاہ کے لیے جنوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ بڑی موٹی روٹی ہوتی ہے، وہ روٹی بنا کے لے جاتے تھے، پتھر کے اوپر رکھتے تھے کہ جی یہ کھا لیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. جب میں یہ دیکھتا تھا نا تو اب یاد آتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی وہاں پر عرب میں یہ ہوتا تھا. قرآن نے کہا ایسی کوئی چیز جہاں آپ جائیں، جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں، آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کر کے آپ جو ہے نا سو جائیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہا کہ کچھ انسانوں کے مرد ایسے تھے کہ جو نا جنوں کے سردار کی دہائی دیتے تھے، ان کے پناہ میں آنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اپنا ایمان جو نا بھائی خراب ہوتا تھا، آگے وہ سر چڑھنے لگتے تھے. ہاں جی، فساد ہی فساد ہوتا تھا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ. کہتے ہیں کہ بھائی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یہ جنات قرآن سننے کے بعد اپنے قبیلے میں جا کے کہہ رہے ہیں آدمیوں کو بھی یہ گمان تھا،
جیسے آپ لوگوں کا گمان ہے کیا اللہ یبعث اللہ احدا، مرنے کے بعد اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے توحید کے بعد قیامت کی بات آ گئی۔ وہ اپنے جنوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے جو ہے نا بھائی تم لوگ آدمیوں کو بھی ایسی ہی خیالات تھے، فاسد خیالات، عقائد، جیسے تم لوگوں کے فاسد خیالات، ہم لوگوں کے فاسد خیالات کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائیں گے۔ اب قرآن سننے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، دوبارہ کیا ہوگا، اللہ اٹھائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہتے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے پایا آسمان کو کہ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہتے ہیں کہ پہرہ داروں اور شہاب ثاقب سے اٹا پڑا ہوا ہے، پہرہ داروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جنات یاد رکھیے کہ آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے، کچھ جو ہے نا بھائی جو وہی فرشتوں کے ذمہ کام لگائے جاتے تھے وہی کے ذریعے سے کہ فلاں کام ہیں جی، کوئی کان لگا کے سن گن کر لیتے تھے۔ لیکن جب جیسی وہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو تمام آسمانوں کی سیکورٹی اور حفاظت سخت پہرے دار بیٹھا دیے گئے۔ جو کوئی ایسے جو ہے نا بھائی آ کے بیٹھ جائے ہیں جی، جیسے ہمارے ہاں خواتین نہیں ہوتی کہ گھر میں کوئی بات آ رہی ہے تو دروازے کے پاس آ یہ جنات بھی جو ہے نا ایسی زنانیوں والی حرکتیں کرتے۔ کیوں جی؟ یہ خواتین کوئی سن رہے ہو تو ناراض نہ ہو، مردوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی دروازے کا کان لگا، کیا بات ہو رہی ہے، جاسوسی۔ اسی تو قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ کوئی اپنے 2-3 بندے مجلس میں بات کر رہے ہیں تو جا کے کان لگا کے نہیں، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اپنی باتیں آزادانہ طور پر کر سکیں لوگ۔ یہ جنات بھی ایسی زنانیوں والی حرکت، وہ جا کے سن گن کر لیتے۔ اچھا ہوتا کیا تھا، وہ سن گن کر کے کوئی ایک آدھ بات فرشتوں کے کان میں پڑتی، ہاں جی، وہ جا کے اپنے کاہنوں کو بتا دے، جادوگروں کو بتا دیتے۔ ایک کہانت کا ایک بہت بڑا نظام تھا ان کا۔ اب وہ 100 باتیں اس کے ساتھ، اور جیسے قرآن کہتا ہے ملا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، وہ ایک بات سچی ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے 99 بھی ٹھیک ہے۔ لوگوں کے عقائد خراب ہوتے، فاسد ہو جاتے۔ لیکن جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا، آسمانوں کی جو نا سیکورٹی، ان کی حفاظت کا بندوبست سخت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ آسمانوں میں پہرہ دار، حرس، چھڑتے کہتے ہیں بھئی شہاب ثاقب، میزائل لگا دیے گئے کہ جو قریب آئے مارے اس کو۔ اس نے قرآن کو جو کہا نا بھئی کہ یہ قرآن پاک وحی الہی ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک راستے میں کوئی مداخلت کسی کو گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے کہا کہ جبریل امین، محمد امین، راستے میں سیکورٹی ہوئے فرشتے جو نا حفاظت کے لیے انتظام۔ یہ محفوظ کتاب ہے، اس دنیا میں بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ہمارے پاس الہامی کتاب بغیر ملاوٹ کے موجود سوائے قرآن کے۔ یہ جیسے قرآن نازل ہوا تھا، جبریل امین نے حضور کے حوالے، حضور نے صحابہ کرام نے امت کے، آج تک یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی آخری کتاب، اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا، دیکھا آسمان کو، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ بھئی پہرہ داروں اور شہاب ثاقب سے بھرا پڑا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں پر کچھ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں بیٹھ کے کان لگا کے لِلسَّمْعِ سنتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے
یجد لہ شہاب الرصدا، وہ شہاب ثاقب گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا اس کے لیے، مار دیتا اس کو، میزائل، خدائی میزائل۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے ان کے ساتھ ان کے حق میں کوئی جو نا رشد و ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے ان کا یہ خیال تھا نا کہ ہمارا یہ خیال تھا، اب پتہ چلا قرآن سننے کے بعد کہ یہ آسمان کے جو ہے نا بھائی، یاد رکھیے گیٹ بند ہو گئے، سیکورٹی سخت ہو گئی، معلوم ہوا، ہم تو سمجھتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب پتہ چلا اللہ نے رشد و ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، قرآن نازل کرنا چاہتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، اور وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں اس کے سوا لوگ بھی ہیں، مطلب نیک نہیں ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم طرائق راستے، قدد مختلف، متفرق، ہمارے راستے مختلف ہیں۔ اب نیک لوگوں کا راستہ اور ہے اور گناہ گاروں کا، فاسقوں کا راستہ اور ہے، تو انجام بھی اور ہوگا۔ نیکوں کا راستہ جا کے جنت میں پہنچے گا، اور فاسقوں کا راستہ کہاں پہنچے گا؟ یہ اپنے لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے نا بھائی، یاد رکھیے نیکی کا راستہ اختیار کریں، صلاح و فلاح کا راستہ اختیار کریں۔ کنہ، یہ کہتے ہیں کہ بھائی طرائق قددا، ہمارے راستے مختلف ہیں، مطلب دو، ہر قسم کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ انسانوں کو بھی کہا جا رہا ہے ہمارے اندر بھی کچھ نیک لوگ، صالح لوگ موجود ہیں، کچھ دوسرے بھی کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ہر ایک کا نتیجہ بھی، انجام بھی مختلف ہوگا۔ صالحین کا انجام جنت میں جانا ہوگا، انسانوں میں بھی جنوں میں بھی، اور جو فاسق ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ راستے جب الگ ہیں تو راستوں کا انجام بھی، اس لیے سب کو، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام، مبلغ کا کام، مدرس کا، استاد کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صحیح راستے کی رہنمائی کرنا۔ اب جنوں کے جو لوگ تھے، جنہوں نے قرآن حضور سے سنا، انہوں نے آگے جنوں کی رہنمائی کی، کس کے ذریعے سے تبلیغ کی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ دعوت دی کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ایمان بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے رہنمائی لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو، توحید کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، اس قرآن پاک سے جس طرح جنات نے ہدایت حاصل کی، رہنمائی لی، یا اللہ ہمیں بھی اس سے ہدایت لینے کی، رہنمائی لینے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا ادب کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس قرآن کے وسیلے ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما، یا اللہ اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما۔ جو بیمار ہیں، ہمارے درس کے ساتھی ہیں، ان کے بیٹے بیمار ہیں، امریکہ میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی عبادت کے لیے صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اپنی عبادت کے لیے قوت، طاقت اور ہمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق الله العظيم. سورہ جن اور آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کریں گے. فرماتے ہیں کہ یہ جنات کا بیان چل رہا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں یہ خیال آیا اور ہم اس بات کو مان گئے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے. کہیں جا کے چھپ جائیں، اللہ کو پتہ نہ چلے، وہ ہمیں پکڑ نہ سکیں. کہتے ہیں ہم اب مان گئے. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور کہیں بھاگ کے ہم اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے خیالات اور قسم کے ہوتے تھے اور رب العالمین کے بارے میں، رب کے بارے میں، لیکن اب ہمیں یہ خیال آ گیا، اب ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، ابھی ہم مان گئے ہیں کہ اللہ کو جو نہ بھئی ہم زمین میں کہیں بھاگ کر چھپ کر اللہ کو جو نہ عاجز بے بس نہیں کر سکتے. اب دیکھیے جنات کی سمجھ میں بھی بات آ گئی. جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا نا، کوئی یہاں جرم کرتا تو قبائلی علاقے میں جا کے چھپ جاتا تھا اور حکومت کو بے بس کر دیتا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی قبائلی علاقہ نہیں، کوئی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا زمین میں کہیں چھپ کے. اور پھر آگے ہی فرمایا وَلَن نُّعْجِزَهُ، یہاں فی السماء کا لفظ ہے، محذوف ہے، اور آسمان میں کہیں بھاگ کے، ہرب کے معنی ہوتے ہیں ہربن، بھاگ کے یا اڑ کے کہیں چھپ جائیں. ایسا اللہ کی نافرمانی کریں گے، نہ زمین پناہ دے گی نہ آسمان، کہیں چھپ نہیں سکتے. اللہ کو جو ہم عاجز اور بے بس، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. یہی بات انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی گناہ کبھی نہ کرے. اللہ پکڑ لیں گے. چھپنے کی کوئی جگہ نہ، زمین میں چھپنے کی جگہ. اللہ کو بے بس کر کے بھاگ کے ہم آگے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، اور یہ کہ جب ہم نے سمعنا الہدیٰ، جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. ہدایت کی بات، قرآن کی بات. اب دیکھیے ہدایت کی بات، اچھی بات، خیر کی بات بندہ سنے. جنات کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی، اللہ کا کلام سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے. اس لیے ہمارے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے بعد دوسرا حق اس کو پڑھا جائے، تیسرا حق اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق اس پر عمل کیا جائے، پانچواں حق یہ کہ پورے اپنے معاشرے میں اس قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بترتیب یہ کام آتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی صرف بیوی کا ہمارے اوپر حق ہے، بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے، شوہر کا ہمارے اوپر حق ہے. نہیں نہیں، قرآن کا بھی حق ہے. اب جنات تو اس بات کو سمجھ گئے
بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، لیکن سب سے پہلے تو قرآن کا حق ہے کہ اسے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ جب قرآن کو دیکھیں گے تو ہمسائے کا حق بھی ادا کریں گے، قرآن یہی حکم دیتا ہے۔ قرآن یہ ماں باپ کا حق بھی ہے، لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پر ایمان لائے، ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب دیکھیے جنات نے کہا جب ہم نے ہدایت کی بات سنی آمنا بھی، فوراً اس پر کیا لائے؟ سلیم الفطرت انسان کا بھی یہی ہے، جس انسان کی سوچ مثبت ہو، فطرت سلیمہ پر ہو، تو وہ تو خیر کی بات سن کے، ہمارے ہاں اب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جو بات اچھی بات ہدایت کی بات بھی سنتے ہیں اس میں کیڑے نکالتے ہیں، بجائے اس پر ایمان لائیں، بجائے اس پر عمل کریں، بجائے اس کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی زندگی کو خیر و برکت والی زندگی بنائیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ کوشش بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ وہ دیکھیے نا بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن کی بات سن کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ بدبختی کی بات دیکھیں کہ بھئی جنات نے قرآن سنا، ہدایت کی بات ایمان لے آئے، کہتے ہیں رویہ یہی ہونا چاہیے، روش ہدایت والی یہی، اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جو ہدایت کے یاد رکھیے خواستگار ہوتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اب جنات سب کو نصیحت کر رہے ہیں جو اپنے رب پہ ایمان لایا، رب کو مان گیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وہ نہ کسی حق تلفی کا شکار ہوگا، اس کو کسی حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا رَهَقًا، اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ جو اپنے رب کے اوپر ایمان لایا، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی، جنات کہتے ہیں اپنے قبیلے میں جا کے اپنے لوگوں سے، ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی جو رب کے اوپر ایمان لایا، رب کے کہے احکام کے اوپر عمل کیا، اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کہ اس کی کوئی نیکی کا بدلہ اس کو نہ ملے قیامت کے دن، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، رحق کے معنی بھئی زیادتی، ظلم، کہ بھئی جو ناکردہ کسی گناہ کی سزا اس کو دے دی جائے جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اس خوف سے آزاد ہوگا جو نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور جواب دیں گے، بھرپور جزا دیں گے، اس کا گناہ کیا ہے اس کی سزا دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات کہتے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی، اب ہماری باری ہے انسانوں کی کہ مسلمانوں کی کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، نیکی کریں گے صلہ ملے گا، گناہ کریں گے سزا ملے گی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم، اس چیز سے آدمی کیا ہو جائے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اتنے لوگ ہوں گے، اتنے انسان ہوں گے، آدم سے لے کے آخری انسان تک، میری جو ہے نا جو نیکیاں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور گناہگار سمجھتے ہیں میری شاید باری ہی نہ آ جائے نہیں نہیں، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ کہ اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، حساب لینے میں ان کو کوئی دیر، پہلے تو ہم جو ہے نا بھئی کاغذ اور رجسٹر پکڑ کے حساب کرتے تھے تنخواہوں کا، ہیں جی، اس کے بعد یہ کیلکولیٹر آ گیا جی، اس کے بعد اب یہ کمپیوٹر آ گیا، حساب کتاب تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے نا بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آ گیا، اس میں تو یاد رکھیے کہ 1000 بندوں کا کام جو ہے نا ایک ہی بندے سے لیا جاتا ہے، اور ہاں جی اے آئی کا آگے چل کے اور کیا ہوگا۔ اس لیے بندے نے اتنی ترقی کر لی حساب کتاب کرنے میں، تو اس لیے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت تو بہت بڑی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ کر نہ مارا جائے کہ بھئی اتنے لوگوں میں میرے حساب کتاب کی باری آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، مارا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، کہتے ہیں ہم میں سمجھ گئے کہ نہیں، کچھ فرما بردار بھی ہیں۔ اچھا وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ،
اور کچھ ظالم بھی ہیں، بے انصاف بھی ہیں۔ فمن اسلم، اب دیکھیں نا ہر معاشرے میں تقسیم، جنات کے ہاں بھی تقسیم، کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ، کچھ فرما بردار کچھ بے راہ رو، کچھ ظالم کچھ بے انصاف۔ انسانوں میں بھی یہی ہے۔ کیا مطلب؟ فمن اسلم، جنات کہتے ہیں کہ جو فرما بردار ہوا اللہ کا، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے، کہتے ہیں بھئی جو ہے وہ رشد و ہدایت کے لیے کہ کو تلاش کر لیا، انہوں نے بھلائی کو انہوں نے کیا کیا؟ تلاش کر لیا بھئی، یعنی جو فرما بردار ہوئے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوئے، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ کیا ہوئے؟ رشد و ہدایت کے جو ہے نا کیا ہوئے؟ تلاش کرنے والے ہوئے، وہ رشد و ہدایت تک پہنچنے والے ہوئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو بے راہ رو، بے انصاف ظالم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ بچائے جی۔ معلوم ہوا کہ جو ظلم کرتا ہے، جو بے انصافی کرتا ہے، اب دیکھیے عجیب بات یہ کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے قسط، وہیں سے قاسطون۔ یہ عربی زبان و ادب میں ایک چیز ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں لغت ازداد۔ کیا کہتے ہیں؟ لغت ازداد، ایک لفظ ہے جو دو ضدوں پر بولا جاتا ہے، دو ضدوں کے۔ اب یہ دیکھیں نا، قسط، قاسط، یہ لفظ عدل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ ظلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب عدل اور ظلم ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو نا بھائی یہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ ظلم کے لیے، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اس لیے بھائی ظلم، ناانصافی، کہتے ہیں جہنم کا ایندھن بنے گی۔ سپریم کورٹ سے لے کے جو ہے نا بندہ اپنے بچوں تک جو ہے نا بھائی عدل کا، اب یہاں عدل سے مراد ہمارے یہاں صرف عدالتی عدل مراد نہیں ہے، یہ عدل اجتماعی مراد ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے عدل اجتماعی، ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل کرنے کا پابند ہے۔ عدالتی عدل جو ہے نا وہ تو کسی کسی کو ضرورت پڑتی ہے جی، جہاں کی مقدمہ ہو، جھگڑا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ عدل اجتماعی کی ضرورت تو ہر جگہ ہے۔ گھر میں بھی عدل اجتماعی کی ضرورت ہے، مسجد میں بھی عدل اجتماعی کی، بازار میں بھی عدل اجتماعی کی ضرورت ہے کہ بھئی جو بازار کا صدر ہے وہ سب کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے، کسی کے ساتھ زیادتی، گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کے ساتھ عدل کرے، یہ عدل اجتماعی ہے۔ کہتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اب یہاں آ کے جنات کی بات مکمل ہو گئی، جو قرآن سن کے اپنے قبیلے میں گئے تھے، ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، یہاں آ کے پھر اللہ رب العزت کے ارشادات پھر شروع ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور یہ کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ یہ کہ میرے اوپر وہی بھیجی گئی کہ اللہ استقاموا علی الطریقہ، اگر قریش راہ راست پہ رہتے، کس پہ؟ راہ، طریقہ، راستہ، سیدھا راستہ، راہ راست، اس سے مراد توحید ہے۔ اگر قریش استقاموا علی الطریقہ، راہ راست پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کرتے، کیا کرتے؟ سیراب کرتے، وافر پانی سے، خوب سیراب کرتے، ماءً غدقا، ماء پانی، غدقاً وافر پانی۔ اب دیکھیے عربوں کو ہمیشہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی، صحرا میں رہتے تھے، بیابان میں رہتے تھے، دیکھیے پانی حیات ہے۔ اب پانی ہو تو پھر جو نا بھائی بندہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، پانی ہو تو کھیتی باڑی کر، ساری خوشحالی اس پانی کے ساتھ۔ اس لیے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی روکے۔ یہ ہندو بڑے مکار ہیں، کیا ہیں؟
بہت مکار ہیں جو لوگ پاکستان بنانے والے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ ہندوؤں کی مکاری سمجھ، اب دیکھیں الگ ملک بن گیا، اب بھی ہم ان سے ہضم، ہمارا ملک نہیں ہضم ہو رہا، کہتے پانی بند کرو۔ اتنا کمینہ، اتنا کمینہ ہمسایہ ہمیں ملا ہے۔ وہ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا نا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے، وہ تو اہل کتاب تھے، پھر ہندوؤں کی غلامی میں آنا جو کہ بت پرست ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے کہا ہمیں الگ ملک چاہیے، بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اس کا اندازہ وہاں ہوتا ہے جو ہندوستان، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اگست کا مہینہ ہے، بات سمجھنی چاہیے کہ جو بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ باقی آپ کہیں کہ پاکستان میں یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی، بھائی وہ ان بزرگوں کی غلطی، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ان کو ہمیں سدھارنا چاہیے۔ بنانے والوں تو اچھی نیت کے ساتھ بنایا تھا، بیڑا غرق ہم نے کیا۔ یہ گلہ شکوہ اپنے سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ بھئی کہ اس میں بہت بڑی بات ہے، بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، فصلیں، پھل، باغ، انسانی حیات پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں ماءً غدقا، تو ہم ان کو کیا کرتے، خوب سیراب کرتے۔ یہ ماءً غدقا وافر پانی، یہاں صرف پانی نہیں مراد، یہاں سے مراد یہ کہ رزق اور فضل کے بہتات، ہم ان کے لیے رزق کے، ہم ان کے لیے جو نا بھئی مہربانیوں کے جو نا دروازے کھول دیتے ہیں اگر وہ راہ راست پر رہتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے دین کے اوپر چلنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم یہ سارا اپنا فضل اور یہ کہ رزق کے بہتات اس کے ان کو آزما لیں۔ معلوم ہوا کہ یہ رزق دے کر کبھی اللہ آزماتے بھی ہیں کہ بھئی اس میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اژدہا بن کر بیٹھ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور یہ مشرکین مکہ کو بھی ایک بات اشارہ کنایہ میں بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ جو خوشحالی آتی ہے، یہ جو کاروبار میں جو نا بھئی تیزی آتی ہے، پیسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی برکات ہیں۔ کیا ہے جی؟ کہا کہ نہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اب آگے جو ہے نا سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ میں تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد، ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائے، وہ چھوٹا بیٹا جو نا کہنے لگے جی آئس کریم کھانا ہے، تو میں نے ایک شاگرد کو بلایا، بلا کے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا جی اس کے لیے آئس کریم لاؤ۔ گئے جی، جا کے وہ شاگرد آئس کریم لے کے آئے، ان کو دے دیا۔ پھر میں نے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کو آئس کریم کس نے دیا؟ اس طالب علم کو بتایا اس نے دیا، حالانکہ دیا کس نے؟ میں نے دیے، پیسے میں نے دیے، منگوا کر میں نے دیا ہے، لیکن وہ بچہ جو جس کے ہاتھ سے لے رہا ہے سمجھتا ہے یہی دے رہا ہے۔ اس لیے مشرک اور کافر کی سوچ بچگانا ہے۔ کیا ہے؟ وہ جو سامنے دے رہا ہے کہتے یہ دے رہا ہے، اصل میں دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، عقل مند باشعور انسان۔ اب بڑے سے پوچھیں گے کس نے آپ کو آئس کریم دیا، کہتے ہیں جی آپ نے دیا، کیونکہ پیسے میں نے دیے، بندے کو میں نے بھیجا۔ یہاں پر بھی ہمیشہ انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، وہ سامنے دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ سے مل رہا ہے، دینے والی ذات غیب کے پردے میں ہے، انسان سے چاہے تو نہ دلوائی۔ تو یہ جو قریش کی جو نا بھئی یہ غلط فہمی تھی کہ جی وہ ہمارے یہ جو نا بارشیں، رزق، جو نا مہربانیاں
جو خوشحالی، یہ تمام کے تمام یہ ہمارے جو ہے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے برکات ہیں، کہا گیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کے حکموں پر چلو گے، غلط فہمی اپنی سوچ تبدیل کرو۔ عقیدہ سوچ کو کہتے ہیں۔ قرآن سوچ بناتا ہے، عقیدہ بناتا ہے، ایمان بناتا ہے۔ اس لیے یہ کافروں کی، مشرکوں کی، یہ جو دہری ہیں، ایتھیسٹ، ان کی سوچ کیا ہے؟ بچگانا ہے۔ یہ پس پردہ جو حقائق ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں لینا وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر یاد دہانی سے اعراض گریز کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ ڈال دے گا اللہ اس کو، وہ رب ڈال دے گا اس کو عذابًا صَعَدًا، شدید عذاب میں۔ بعض لوگ تو عذابًا صعدا کا ترجمہ کرتے ہیں شدید عذاب، اور کچھ لوگوں نے سعادہ، صعود کے معنی ہوتے چڑھنا، ترقی کرنا۔ اللہ داخل کرے گا اس کو کس میں؟ چڑھتے عذاب میں، ترقی کرتے عذاب میں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کو جلانے کے لیے آگ جلائی، آگ میں ڈال دیا، 5 6 10 گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد وہ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں، چڑھنے والی ہے، اور عذاب میں ترقی، اور عذاب میں ترقی۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا یسلکہ عذابا صعدا، جو کیا کرے گا؟ ذکر۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک، رب کا ذکر، یاد دہانی۔ اس لیے ہم بار بار رمضان میں تو پڑھتے ہیں اس کو، ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی۔ یہ یاد رکھیے، جو عالم ارواح میں ہم نے کہا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے عالم ارواح میں کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ قرآن اسی میثاق اور اسی وعدے اور اسی عہد کی یاد دہانی کرتا ہے۔ عالم ارواح میں مان گئے تھے، بھول گئے، اور قرآن یاد دلاتا ہے تمہارا رب اللہ ہے۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ یہی یاد دلانے آتے ہیں کہ بھائی وہ جو عہد الستو ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بھائی مان گئے تھے، بھول گئے ہو، چلو پیغمبر آتے ہیں، یاد دلاتے ہیں۔ اب علماء کا کام ہے یہی یاد دلانا کہ بھئی اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ رب کوئی بھولنے والی چیز ہے نہیں ہے بھائی۔ سارا قرآن یہی ایک ایک سطر پہ دیکھیں، رب کی طرف لے جانے کی دعوت، رب کی طرف، داعی اللہ۔ قرآن بھی ادھر لے جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں بت میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے نا بھئی دیوی دیوتاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دین کی دعوت، قرآن کی دعوت ہے کہ نکلیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ ادھر ادھر سے کوئی خیر و برکت ملنے والی نہیں، کسی بت سے کبھی خیر کیا ملے گی؟ اور بت تو بیچارہ جو ہے نا، جو خود دیکھ نہیں سکتا، جو کچھ سن نہیں سکتا، اس کو ہم رب بنائیں، رب کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، پارٹنر۔ بھائی جو بت دیکھ نہیں سکتا اس کو کوئی چوکیدار رکھے گا؟ نہیں۔ اس کو کوئی ڈرائیور بنائے گا؟ جس کو ڈرائیور نہیں بنا سکتے، جس کو چوکیدار، اس کو کوئی رب بنائے؟ اس سے مت ماری گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن یہی دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچان۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، رب کے ذکر، رب کے قرآن سے جو گریز کرتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ جو نا بھئی، اگر کہیں دیکھیں، یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جہاں کے رب کے کلام کا ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی درس ہو رہا ہو، وہاں بندہ بیٹھ جائے۔ ایسے ایسے بندے میں نے دیکھے کہ بھئی قرآن کا نام سن کے، مسلمان ہیں، سن کے بدک جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بدک جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں وہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ قرآن کی طرف نہیں آنا۔
ایک جگہ تو میں سیر کرنے گیا تھا ایک ڈیم کے پاس، وہاں ایک صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھا، نماز کے بعد بیٹھا، تو میں نے کہا جی آپ کوئی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ کہنے لگے بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اسی سال کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا بزرگ ہوگا کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرے گا؟ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرے وہ بزرگ ہوگا؟ اگر بزرگ ہوا بھی رہے گا نہیں بزرگ، نہیں سمجھے؟ بندوں کی کتابیں ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، عربی ہو تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یہ ماحول ہمارے ہاں قرآن کا نام سن کے بندوں کے کتابوں کے بڑے شوقین ہیں۔ اس نے کہا جو رب کے ذکر قرآن سے اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ یسلکہ عذابا صعدا، اس کو اللہ چڑھتے عذاب میں، ترقی کرتے عذاب میں داخل کریں گے۔ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، مسجد میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی بندے کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی پڑھ لو۔ میں تبلیغ تو ہم تو اپنی بات ہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات ہی۔ وارسک ڈیم گیا تھا دیکھنے کے لیے، پشاور گیا تھا، وہاں سے وہاں جانا ہوا، نماز کا وقت ہوا تو وہ بندے کو میں نے وہ کہنے لگے بزرگوں نے منع کیا ہوا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ ہمارا بھی یہی وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، قرآن سے تو ہم گریز کرتے ہیں، قرآن سے ہم تو دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کی کتاب یہ، خیر و برکت والی کتاب یہ، اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب کا کام، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو یہ خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی، اس قرآن کی، اس کتاب کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں، غفلتیں، نادانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ قرآن سننے کے لیے میرے ساتھ جو بھی ساتھی بیٹھے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اس قرآن کی شفاعت یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ اس قرآن کو وقت دینے، یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن اور آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جنات کا بیان چل رہا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں یہ خیال آیا اور ہم اس بات کو مان گئے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، کہیں جا کے چھپ جائیں، اللہ کو پتہ نہ چلے، وہ ہمیں پکڑ نہ سکیں۔ کہتے ہیں ہم اب مان گئے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور کہیں بھاگ کے ہم اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے خیالات اور قسم کے ہوتے تھے، اور رب العالمین کے بارے میں، رب کے بارے میں، لیکن اب ہمیں یہ خیال آ گیا، اب ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، اب یہ ہم مان گئے ہیں کہ اللہ کو جو نہ بھئی ہم زمین میں کہیں بھاگ کر چھپ کر اللہ کو جو نہ عاجز بے بس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے جنات کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا نا، کوئی یہاں جرم کرتا تو قبائلی علاقے میں جا کے چھپ جاتا تھا اور حکومت کو بے بس کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی قبائلی علاقہ نہیں، کوئی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا زمین میں کہیں چھپ کے۔ اور پھر آگے ہی فرمایا وَلَن نُّعْجِزَهُ، یہاں فی السماء کا لفظ ہے، محذوف ہے، اور آسمان میں کہیں بھاگ کے، ہرب کے معنی ہوتے ہیں ہربن، بھاگ کے یا اڑ کے کہیں چھپ جائیں، ایسا اللہ کی نافرمانی کریں گے، نہ زمین پناہ دے گی نہ آسمان، کہیں چھپ نہیں سکتے اللہ کو جو ہم عاجز اور بے بس۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہی بات انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی گناہ کبھی نہ کرے، اللہ پکڑ لیں گے۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہ، زمین میں چھپنے کی جگہ، اللہ کو بے بس کر کے بھاگ کے ہم آگے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، اور یہ کہ جب ہم نے سمعنا الہدیٰ، جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہدایت کی بات، قرآن کی بات۔ اب دیکھیے ہدایت کی بات، اچھی بات، خیر کی بات بندہ سنے۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی، اللہ کا کلام سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس لیے ہمارے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے بعد دوسرا حق اس کو پڑھا جائے، تیسرا حق اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق اس پر عمل کیا جائے، پانچواں حق یہ کہ پورے اپنے معاشرے میں اس قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بترتیب یہ کام آتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی صرف بیوی کا ہمارے اوپر حق ہے، بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے، شوہر کا ہمارے اوپر حق ہے۔ نہیں نہیں، قرآن کا بھی حق ہے۔ اب جنات تو اس بات کو سمجھ گئے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، لیکن سب سے پہلے تو قرآن کا حق ہے کہ اسے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ جب قرآن کو دیکھیں گے تو ہمسائے کا حق بھی ادا کریں گے، قرآن یہی حکم دیتا ہے۔ قرآن یہ ماں باپ کا حق بھی ہے، لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پر ایمان لائے، ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔
اب دیکھیے جنات نے کہا جب ہم نے ہدایت کی بات سنی آمنا بھی، فوراً اس پر کیا لائے؟ سلیم الفطرت انسان کا بھی یہی ہے، جس انسان کی سوچ مثبت ہو، فطرت سلیمہ پر ہو، تو وہ تو خیر کی بات سن کے، ہمارے ہاں اب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جو بات اچھی بات ہدایت کی بات بھی سنتے ہیں اس میں کیڑے نکالتے ہیں، بجائے اس پر ایمان لائیں، بجائے اس پر عمل کریں، بجائے اس کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی زندگی کو خیر و برکت والی زندگی بنائیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ کوشش بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ وہ دیکھیے نا، بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن کی بات سن کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ بدبختی کی بات دیکھیں کہ بھئی جنات نے قرآن سنا، ہدایت کی بات ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں رویہ یہی ہونا چاہیے، روش ہدایت والی یہی، اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جو ہدایت کے یاد رکھیے خواستگار ہوتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اب جنات سب کو نصیحت کر رہے ہیں جو اپنے رب پہ ایمان لایا، رب کو مان گیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وہ نہ کسی حق تلفی کا شکار ہوگا، اس کو کسی حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا رَهَقًا، اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ جو اپنے رب کے اوپر ایمان لایا، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی، جنات کہتے ہیں اپنے قبیلے میں جا کے اپنے لوگوں سے، ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی جو رب کے اوپر ایمان لایا، رب کے کہے احکام کے اوپر عمل کیا، اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کہ اس کی کوئی نیکی کا بدلہ اس کو نہ ملے قیامت کے دن، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، رحق کے معنی بھئی زیادتی، ظلم، کہ بھئی جو نہ کردہ کسی گناہ کی سزا اس کو دے دی جائے جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اس خوف سے آزاد ہوگا جو نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور جواب دیں گے، بھرپور جزا دیں گے، اس کا گناہ کیا ہے اس کی سزا دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات کہتے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی، اب ہماری باری ہے انسانوں کی کہ مسلمانوں کی کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، نیکی کریں گے صلہ ملے گا، گناہ کریں گے سزا ملے گی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم، اس چیز سے آدمی کیا ہو جائے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اتنے لوگ ہوں گے، اتنے انسان ہوں گے، آدم سے لے کے آخری انسان تک، میری جو ہے نا جو نیکیاں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور گناہگار سمجھتے ہیں میری شاید باری ہی نہ آ جائے نہیں، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ کہ اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، حساب لینے میں ان کو کوئی دیر، پہلے تو ہم جو ہے نا بھائی کاغذ اور رجسٹر پکڑ کے حساب کرتے تھے تنخواہوں کا، ہیں جی، اس کے بعد یہ کیلکولیٹر آ گیا جی، اس کے بعد اب یہ کمپیوٹر آ گیا، حساب کتاب تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے نا بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آ گیا، اس میں تو یاد رکھیے کہ 1000 بندوں کا کام جو ہے نا ایک ہی بندے سے لیا جاتا ہے، اور ہاں جی اے آئی کا آگے چل کے اور کیا ہوگا۔ اس لیے بندے نے اتنی ترقی کر لی حساب کتاب کرنے میں، تو اس لیے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت تو بہت بڑی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ کر نہ مارا جائے کہ بھئی اتنے لوگوں میں میرے حساب کتاب کی باری آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، مارا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، کہتے ہیں ہم میں سمجھ گئے کہ نہیں، کچھ فرما بردار بھی ہیں، اچھا وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم بھی ہیں، بے انصاف بھی ہیں۔ فمن اسلم، اب دیکھیں نا ہر معاشرے میں تقسیم، جنات کے ہاں بھی تقسیم، کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ، کچھ فرما بردار کچھ بے راہ رو، کچھ ظالم کچھ بے انصاف، انسانوں میں بھی یہی ہے۔ کیا مطلب فمن اسلم، جنات کہتے ہیں کہ جو فرما بردار ہوا اللہ کا، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے، کہتے ہیں بھئی جو ہے
وہ رشد و ہدایت کے لیے کو تلاش کر لیا انہوں نے، بھلائی کو انہوں نے کیا کیا؟ تلاش کر لیا بھائی، یعنی جو فرما بردار ہوئے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوئے، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ کیا ہوئے؟ رشد و ہدایت کے جو ہے نا کیا ہوئے؟ تلاش کرنے والے ہوئے، وہ رشد و ہدایت تک پہنچنے والے ہوئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو بے راہ رو، بے انصاف ظالم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اللہ بچائے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو ظلم کرتا ہے، جو بے انصافی کرتا ہے، اب دیکھیے عجیب بات یہ کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے قسط، وہیں سے قاسطون۔ یہ عربی زبان و ادب میں ایک چیز ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں لغت ازداد۔ کیا کہتے ہیں؟ لغت ازداد، ایک لفظ ہے جو دو ضدوں پر بولا جاتا ہے، دو ضدوں کے۔ اب یہ دیکھیں نا، قسط، قاسط، یہ لفظ عدل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ ظلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب عدل اور ظلم ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو نا بھائی، یہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ ظلم کے لیے، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اس لیے بھائی ظلم، ناانصافی، کہتے ہیں جہنم کا ایندھن بنے گے۔ سپریم کورٹ سے لے کے جو ہے نا بندہ اپنے بچوں تک جو ہے نا بھائی عدل کا، اب یہاں عدل سے مراد ہمارے یہاں صرف عدالتی عدل مراد نہیں ہے، یہ عدل اجتماعی مراد ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے عدل اجتماعی، ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل کرنے کا پابند ہے۔ عدالتی عدل جو ہے نا وہ تو کسی کسی کو ضرورت پڑتی ہے جی، جہاں کی مقدمہ ہو، جھگڑا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ عدل اجتماعی کی ضرورت تو ہر جگہ ہے۔ گھر میں بھی عدل اجتماعی کی ضرورت ہے، مسجد میں بھی عدل اجتماعی کی، بازار میں بھی عدل اجتماعی کی ضرورت ہے کہ بھئی جو بازار کا صدر ہے وہ سب کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے، کسی کے ساتھ زیادتی، گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کے ساتھ عدل کرے، یہ عدل اجتماعی ہے۔ کہتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اب یہاں کے جنات کی بات مکمل ہو گئی، جو قرآن سن کے اپنے قبیلے میں گئے تھے، ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی۔ یہاں آ کے پھر اللہ رب العزت کے ارشادات پھر شروع ہو رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور یہ کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ یہ کہ میرے اوپر وہی بھیجی گئی کہ اللہ استقاموا علی الطریقہ، اگر قریش راہ راست پہ رہتے، کس پہ؟ راہ طریقہ، راستہ، سیدھا راستہ، راہ راست، اس سے مراد توحید ہے۔ اگر قریش استقاموا علی الطریقہ، راہ راست پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کرتے، کیا کرتے؟ سیراب کرتے، وافر پانی سے، خوب سیراب کرتے، ماءً غدقا، ماء پانی، غدقاً وافر پانی۔ اب دیکھیے عربوں کو ہمیشہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی، صحرا میں رہتے تھے، بیابان میں رہتے تھے، دیکھیے پانی حیات ہے۔ اب پانی ہو تو پھر جو نا بھائی بندہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، پانی ہو تو کھیتی باڑی کر، ساری خوشحالی اس پانی کے ساتھ۔ اس لیے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی روکے۔ یہ ہندو بڑے مکار ہیں، کیا ہیں؟ بہت مکار ہیں۔ جو لوگ پاکستان بنانے والے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ہندوؤں کی مکاری سمجھ۔ اب دیکھیں الگ ملک بن گیا، اب بھی ہم ان سے ہضم، ہمارا ملک نہیں ہضم ہو رہا، کہتے پانی بند کرو۔ اتنا کمینہ، اتنا کمینہ ہمسایہ ہمیں ملا ہے۔ وہ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا نا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے، وہ تو اہل کتاب تھے، پھر ہندوؤں کی غلامی میں آنا جو کہ بت پرست ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔
جنہوں نے کہا ہمیں الگ ملک چاہیے، بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اس کا اندازہ وہاں ہوتا ہے جو ہندوستان، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اگست کا مہینہ ہے، بات سمجھنی چاہیے کہ جو بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ باقی آپ کہیں کہ پاکستان میں یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی، بھائی وہ ان بزرگوں کی غلطی، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ان کو ہمیں سدھارنا چاہیے۔ بنانے والوں تو اچھی نیت کے ساتھ بنایا تھا، بیڑا غرق ہم نے کیا۔ یہ گلہ شکوہ اپنے سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ بھئی کہ اس میں بہت بڑی بات ہے، بارش برستی ہے، پانی آتا ہے، فصلیں، پھل، باغ، انسانی حیات پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں ماءً غدقا، تو ہم ان کو کیا کرتے، خوب سیراب کرتے۔ یہ ماءً غدقا غافر پانی، یہاں صرف پانی نہیں مراد، یہاں سے مراد یہ کہ رزق اور فضل کے بہتات، ہم ان کے لیے رزق کے، ہم ان کے لیے جو نا بھئی مہربانیوں کے جو نا دروازے کھول دیتے ہیں اگر وہ راہ راست پر رہتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے دین کے اوپر چلنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم یہ سارا اپنا فضل اور یہ کہ رزق کے بہتات اس کے ان کو آزما لیں۔ معلوم ہوا کہ یہ رزق دے کر کبھی اللہ آزماتے بھی ہیں کہ بھئی اس میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اژدہا بن کر بیٹھ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور یہ مشرکین مکہ کو بھی ایک بات اشارہ کنایہ میں بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ جو خوشحالی آتی ہے، یہ جو کاروبار میں جو نا بھئی تیزی آتی ہے، پیسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی برکات ہے۔ کیا ہے جی؟ کہا کہ نہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اب آگے جو ہے نا سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ میں تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد، ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائے، وہ چھوٹا بیٹا جو نا کہنے لگے جی آئس کریم کھانا ہے، تو میں نے ایک شاگرد کو بلا کے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا جی اس کے لیے آئس کریم لاؤ۔ گئے جی، جا کے وہ شاگرد آئس کریم لے کے آئے، ان کو دے دیا۔ پھر میں نے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کو آئس کریم کس نے دیا؟ اس طالب علم کا بتایا اس نے دیا، حالانکہ دیا کس نے؟ میں نے دیے، پیسے میں نے دیے، منگوا کر میں نے دیا ہے، لیکن وہ بچہ جو جس کے ہاتھ سے لے رہا ہے سمجھتا ہے یہی دے رہا ہے۔ اس لیے مشرک اور کافر کی سوچ بچگانا ہے۔ کیا ہے؟ وہ جو سامنے دے رہا ہے کہتا ہے یہ دے رہا ہے، اصل میں دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، عقل مند باشعور انسان۔ اب بڑے سے پوچھیں گے کس نے آپ کو آئس کریم دیا، کہتے ہیں جی آپ نے دیا، کیونکہ پیسے میں نے دیے، بندے کو میں نے بھیجا۔ یہاں پر بھی ہمیشہ انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، وہ سامنے دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ سے مل رہا ہے، دینے والی ذات غیب کے پردے میں ہے، انسان سے چاہے تو نہ دلوائے۔ تو یہ جو قریش کی جو نا بھئی یہ غلط فہمی تھی کہ جی وہ ہمارے یہ جو نا بارشیں، رزق، جو نا مہربانیاں، جو خوشحالی، یہ تمام کے تمام یہ ہمارے جو نا دیوی دیوتاؤں کی جو نا برکات ہیں۔ کہا گیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کے حکموں پر چلو گے، غلط فہمی اپنی سوچ تبدیل کرو۔ عقیدہ سوچ کو کہتے ہیں۔ قرآن سوچ بناتا ہے، عقیدہ بناتا ہے، ایمان بناتا ہے۔ اس لیے یہ کافروں کی، مشرکوں کی، یہ جو دہری ہیں، ایتھیسٹ، ان کی سوچ کیا ہے؟ بچگانا ہے۔
یہ پس پردہ جو حقائق ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں لینا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر یاد دہانی سے اعراض گریز کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ ڈال دے گا اللہ اس کو، وہ رب ڈال دے گا اس کو عذابًا صَعَدًا، شدید عذاب میں۔ بعض لوگ تو عذابًا صعدا کا ترجمہ کرتے ہیں شدید عذاب، اور کچھ لوگوں نے صعدہ صعود کے معنی ہوتے چڑھنا، ترقی کرنا۔ اللہ داخل کرے گا اس کو کس میں؟ چڑھتے عذاب میں، ترقی کرتے عذاب میں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کو جلانے کے لیے آگ جلائی، آگ میں ڈال دیا، 5 6 10 گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد وہ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں، چڑھنے والی ہے، اور عذاب میں ترقی، اور عذاب میں ترقی۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا یسلکہ عذابا صعدا، جو کیا کرے گا؟ ذکر۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک، رب کا ذکر، یاد دہانی۔ اس لیے ہم بار بار رمضان میں تو پڑھتے ہیں اس کو، ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی۔ یہ یاد رکھیے، جو عالم ارواح میں ہم نے کہا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے عالم ارواح میں کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ قرآن اسی میثاق اور اسی وعدے اور اسی عہد کی یاد دہانی کرتا ہے۔ عالم ارواح میں مان گئے تھے، بھول گئے ہو، قرآن یاد دلاتا ہے تمہارا رب اللہ ہے۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ یہی یاد دلانے آتے ہیں کہ بھائی وہ جو عہد الستو ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بھائی مان گئے تھے، بھول گئے ہو، چلو پیغمبر آتے یاد دلاتے ہیں۔ اب علماء کا کام ہے یہی یاد دلانا کہ بھئی اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ رب کوئی بھولنے والی چیز ہے نہیں ہے بھائی۔ سارا قرآن یہی ایک ایک سطر پہ دیکھیں، رب کی طرف لے جانے کی دعوت، رب کی طرف، داعی اللہ۔ قرآن بھی ادھر لے جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں بت میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے نا بھئی دیوی دیوتاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دین کی دعوت، قرآن کی دعوت ہے کہ نکلیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ ادھر ادھر سے کوئی خیر و برکت ملنے والی نہیں، کسی بت سے کبھی خیر کیا ملے گی؟ اور بت تو بیچارہ جو ہے نا، جو خود دیکھ نہیں سکتا، جو کچھ سن نہیں سکتا، اس کو ہم رب بنائیں، رب کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، پارٹنر۔ بھائی جو بت دیکھ نہیں سکتا اس کو کوئی چوکیدار رکھے گا؟ نہیں۔ اس کو کوئی ڈرائیور بنائے گا؟ جس کو ڈرائیور نہیں بنا سکتے، جس کو چوکیدار، اس کو کوئی رب بنائے؟ اس سے مت ماری گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن یہی دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچان۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، رب کے ذکر، رب کے قرآن سے جو گریز کرتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ جو نا بھئی، اگر کہیں دیکھیں، یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جہاں کے رب کے کلام کا ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی درس ہو رہا ہو، وہاں بندہ بیٹھ جائے۔ ایسے ایسے بندے میں نے دیکھیں کہ بھئی قرآن کا نام سن کے، مسلمان ہیں، سن کے بدک جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بدک جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں وہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ قرآن کی طرف نہیں آنا۔ ایک جگہ تو میں سیر کرنے گیا تھا، ایک ڈیم کے پاس، وہاں ایک صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھا، نماز کے بعد بیٹھا، تو میں نے کہا جی آپ کوئی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ کہنے لگے بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اسی سال کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا بزرگ ہوگا کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرے گا؟ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرے وہ بزرگ ہوگا؟
اگر بزرگ ہوا بھی رہے گا نہیں بزرگ، نہیں سمجھے؟ بندوں کی کتابیں ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، عربی ہو تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یہ ماحول ہمارے ہاں قرآن کا نام سن کے بندوں کے کتابوں کے بڑے شوقین ہیں۔ اس نے کہا جو رب کے ذکر قرآن سے اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ یسلکہ عذابا صعدا، اس کو اللہ چڑھتے عذاب میں، ترقی کرتے عذاب میں داخل کریں گے۔ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، مسجد میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی بندے کی کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا چلو یہ بھی پڑھ لو۔ میں تبلیغ تو ہم تو اپنی بات ہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات ہی۔ وارسک ڈیم گیا تھا دیکھنے کے لیے، پشاور گیا تھا، وہاں سے وہاں جانا ہوا، نماز کا وقت ہوا تو وہ بندے کو میں نے وہ کہنے لگے بزرگوں نے منع کیا ہوگا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ ہمارا بھی یہی وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ہے، قرآن سے تو ہم گریز کرتے ہیں، قرآن سے ہم تو دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کی کتاب یہ، خیر و برکت والی کتاب یہ، اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب کا کام، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو یہ خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی، اس قرآن کی، اس کتاب کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں، غفلتیں، نادانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ قرآن سننے کے لیے میرے ساتھ جو بھی ساتھی بیٹھے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اس قرآن کی شفاعت یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ اس قرآن کو وقت دینے، یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیں، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔